أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ تین جماعتوں کی تفصیل بیان ہو چکی ہے جن پر انعام ہوا، نمبر 2 جن پر غضب ہوا، اور نمبر 3 والضالین جو گمراہ تھے۔ اب مثلہم سے جو لا علاج مریض تھے ضدی، ان کی مثال بیان کی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلہم یہ مثال ہے کفار کی، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور آگے او کصیب من السماء، اس سے مثال ہے منافقین کی، اور منافقین کی مثال کی 2 شکیں ہیں۔ باقی مفسرین کرام نے ان دونوں مثالوں کو منافقین کے لیے بنایا۔ حضرت سے فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی مثال کفار کی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہے۔ چونکہ ہماری ترجیح حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ والی ہے، اس لیے میں اسی انداز پر عرض کروں گا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو مومنین تھے ان کی مثال بیان کیوں نہیں کی؟ تو جواب دیا ان کی مثال کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کے سامنے ایک جملہ لکھنے میں مثال کی وضاحت آپ کو لکھوا دوں۔ یعنی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزات دکھائے، اور گرد و نواح کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کفار مکہ نے ایمان قبول نہ کیا۔ کیونکہ اللہ نے مہر جباریت لگا دی تھی۔ اس لیے وہ معجزات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی ایمان قبول نہ کیا۔ اب او کصیب من السماء، اس کے سامنے بھی اس کی وضاحت لکھ لیں۔ قرآن کی بارش ہو، اس میں کفر و شرک کا بیان ہو، وعیدات و براہین بیان ہوئی، لیکن انہوں نے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، بس ایک لفظ لکھ لیں تاکہ قرآنی آواز کانوں میں نہ آئے۔ یہ جملہ بھی ہو گیا۔ اب یہ دونوں باتیں از حضرت رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، مولانا حسین علی سے بھی ان کا انداز ہے۔ اب مثلہم کا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، چونکہ محسوس چیز پر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی مثالیں بیان فرمائیں۔ سمن بکمن عمیون، اس سے پہلے ذہب اللہ بنورہم،
اس کے دو جملے عرض کرتا ہوں۔ نور جس میں ٹھنڈک ہو، ضیاء جس میں حرارت ہو، نور کم روشنی اور ضیاء زیادہ روشنی۔ ضیاء نہیں فرمایا، ورنہ شبہ ہوتا کہ بڑی روشنی ختم ہو گئی، چھوٹی باقی ہے۔ حالانکہ مہر جباریت لگ گئی تھی۔ سمن بکمن عمیون، سمن بکمن عمیون کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ راہ پر آنے کے تین طریقے۔ سمن پر ایک، بکمن پر دو، عمیون پر تین۔ مثلہم، حال ان کفار کا۔ اب نیچے لفظ لکھ لیں، لا علاج مریض۔ یہ جو ان الذین کفروا تھے لا علاج، ان کی مثال بیان کی۔ حال ان کفار کا مثل الذی، کاف بمعنی مثل ہے اور مثل کا معنی حال۔ اب معنی یوں ہوگا، حال ان کفار کا مثل حال اس بندے کے ہے۔ الذی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں، جس نے استوقد نارا، روشن کی آگ۔ ان کفار کا حال اس بندے کی طرح ہے جس نے روشن کی آگ۔ اب نارن اور فلما، اس کے نیچے چھوٹا سا لفظ اندماج۔ مقصودی بات بیان کی اور غیر مقصودی چھوڑ دی۔ اب یہ الفاظ دو تین ہیں چھوٹے سے، وہ لکھنے ہیں۔ ہا ہونا رجال قائدون، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگ جلائی، اور ہا ہونا رجال قائدون یہ محذوف ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا اس آگ نے۔ اضاءت کی ضمیر نارن کی طرف جا رہی ہے۔ جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ جو اس کے آس پاس تھا۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ کریم ان کی روشنی۔ وہ جو بندے وہاں بیٹھے تھے ان کی روشنی اللہ لے گیا۔ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ لا یبصرون، نہیں دیکھتے۔ لا یبصرون کے نیچے نفع و نقصان۔ سمن عبارتی ہم سمن، ہم مبتدا محذوف ہے۔ ہم سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں واپس آئیں گے۔ نیچے لکھ لیں، کفر سے ایمان کی طرف۔ میں نے آپ کو ایک تو جملہ بے نورہم کا لکھوایا۔ نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو۔ یہ بات سورت یونس میں بھی عرض کی تھی۔ سورت کے بارے میں وہاں لفظ آیا تھا ضیاء، اور چاند کے بارے میں آیا تھا نور۔ اور نور وہ روشنی جس میں ٹھنڈک ہو، اور ضیاء ہو جس میں حرارت ہو۔ اب سورج کی روشنی میں حرارت ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے۔
اور دوسرا جملہ وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہاں بھی عرض کر کے آپ کو لکھوا دیا کہ ضیاء زیادہ روشنی اور نور کم روشنی. اگر یہاں پر ضیاء کا لفظ ہوتا تو پھر اشارہ ہوتا کہ بہت ساری روشنی تو اللہ لے گیا لیکن کم روشنی باقی ہے. فرمایا نہیں، کم بھی باقی نہیں ہے. اب اس مثال کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے یوں فٹ کیا کہ اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر معجزات دکھائے، گرد و نواح کے لوگ مسلمان ہو گئے. فلما اضاءت ماحولہ، آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا، گرد و نواح کے لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن کفار مکہ نے ایمان قبول نہ کیا کیونکہ اللہ نے مور جباریت لگا دی تھی، اس لیے وہ معجزات سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ایمان قبول نہ کیا. حسن ز بصرہ بلال ادہبش، صہیب از روم ز خاک مکہ، ابو جہل اینچ بل عجبیست. دور والے فائدہ اٹھا گئے، قریب والے محروم رہ گئے. یہ مثال ہو گئی کفار کی. اب دوسری مثال بیان کی، او کصیب من السماء، یہ منافقین کی مثال ہے. نیچے لکھ لیں مثال منافقین، جو تیسرا فریق تھا. یا مثل تیز بارش کے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں. اب رات کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، بارش برس رہی ہے، قطرات کا اندھیرا ہے. ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہاں بھی اندماج ہے. اب برق اور یجعلون کے نیچے لکھ لیں رجال قائدون، وہاں بھی کچھ بندے بیٹھے تھے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اصابعہم کے اوپر لکھ لیں مبالغہ. یہ بات سورۃ نوح میں عرض کی تھی کہ اصابع اصبع کی جمع پوری انگلی کو کہتے ہیں. پوری انگلی تو کان میں جاتی نہیں ہے، پورا کان میں جاتا ہے، تو اتنی سختی کے ساتھ وہ انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں بالکل آواز کانوں میں آ نہیں نہ پائے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کر دیتے ہیں اپنی پوری انگلیوں کو اپنے کانوں میں. من السوائق، من السوائق اس کا تعلق ہے یجعلون سے، اور من اجلیہ ہے بوجہ کڑک کے، بوجہ کڑک کے، کڑک کی وجہ سے وہ انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں. حاضر الموت، حاضر مفعول لہو ہے، واسطے ڈرنے موت کے، موت کے ڈر کی وجہ سے جب کڑک ہوتی ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کریم گھیرا کرنے والا ان کافروں کا. منافق بھی تو کافر تھے، دل میں تو کفر تھا، اوپر اوپر سے ایمان ظاہر کرتے تھے. واللہ محیط کے نیچے لکھ لیں کنایہ از عذاب، اللہ گھیرا کرنے والا ہے کافروں کا، یعنی ان کو عذاب دینے والا ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو ایسے فٹ کیا جیسے میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، آسمان سے بارش برس رہی ہے یعنی قرآن کی بارش ہو رہی ہے. اب فیہ ظلمات، ظلمات سے مراد اس میں کفر اور شرک کا بیان ہو. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے. کفر اور شرک کا بیان بھی ہو رہا ہو. اور رعد و برق، اس میں کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو. تو اس سے مراد میں نے لکھوا دیا وعیدات و براہین بیان ہوئی، ڈراوے بیان ہوئے، دلائل بیان ہوئے. لیکن انہوں نے یجعلون اصابعہم، کانوں میں انگلیاں دے دی تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ. یہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ان منافقین کی مثال بھی ایسے ہے. حالانکہ جب بجلی چمکی تھی راستہ دیکھ کر ان کو چل پڑنا چاہیے تھا، کانوں میں انگلیاں دے دیں، آواز ہی کانوں میں نہ، ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ یکاد البرق، اس کے نیچے لکھ لیں شک ثانی. یہ ہے منافقین کا تذکرہ، لیکن دوسری شک ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی لکھوا دیتا ہوں. حاضر الموت جو تھا نا، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے. حاضر الموت کے اوپر لکھ لیں وَهُوَ الْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ، یہ ان کو ایمان قبول کرنا موت معلوم ہوتا ہے.
ایمان ہم قبول نہیں کرتے، یہ تو موت ہے ہمارے لیے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، مال غنیمت کی امید ہو تو ساتھ ہوتے ہیں، اور مصائب آئیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، ان کی روشنی ہی لے جائے، یہ ممکن ہے۔ کلما ازالہم مشوا فیہ، جبکہ روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، کلما ازالہم مشوا فیہ پر چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، ازالہم سے کیا مراد ہے روشنی ہونا؟ یعنی معجزات دیکھنا اور مال غنیمت کا ملنا۔ منافقین معجزات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے، غنیمت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو مشوفی چل پڑتے ہیں اس روشنی میں، پھر ذرا اسلام کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا چھا جانے سے کیا مراد ہے؟ اوپر دو لفظ لکھ لیں، تکالیف آتی ہیں۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، جب تکالیف آتی ہے نا تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر چاہتا اللہ البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ نیچے جملہ لکھ لیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی ایمان کی ہمت چھین لیتا، اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، زبانی تو مومن بنے ہوئے ہیں، اللہ چاہتا لے جاتا ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، یعنی ایمان کی ہمت چھین لیتا۔ اور آگے چھوٹے سے دو لفظ اور بھی آیت کے اوپر لکھ لیں، کنایا از مہر جباریت، ابھی اللہ نے مہر جباریت لگائی نہیں ہے منافقو تم پر، اللہ کریم اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو مہر جباریت تم پر بھی لگ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اس کے نیچے اور بھی چھوٹے سے دو لفظ لکھنے ہیں، متفرع ہے یجعلون اصابعہم پر، یہ جو پیچھے یجعلون اصابعہم، کانوں میں انگلیاں دینے والوں، میں اللہ تمہیں آنکھ اور کانوں سے محروم کر سکتا ہوں، یہ طاقتیں میں لے جا سکتا ہوں۔ یہ بسمعہم، یہ متفرع ہے یجعلون اصابعہم پر، اور ابصارہم یہ متفرع ہے یکاد البرق پر، یکاد البرق یخطف ابصارہم، دونوں الگ الگ ہیں۔ بسمعہم متفرع ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم اس پر، اور ابصارہم یہ متفرع ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ علت ہے یقیناً اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا ربط لکھواتا ہوں، بہت مختصر سا ہے، آیت کے اوپر لکھیں، اوپر بالکل جگہ ہے آپ کے پاس۔ مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا، یہ جملہ ہو گیا، اور اسی پر لکھنا ہے دعوی سورت، یہ سورت البقرہ کا دعویٰ آ گیا، تمام مضامین اسی کے آس پاس گھومیں گے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، صرف نہیں لکھا ہوا، صرف اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا تم کو پیدا کیا۔ یہ دلیل عقلی ہے لیکن انفسی ہے، اصطلاحات میں بھی عرض کیا تھا۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جن پر وجود موقوف ہے تمہارا، اگر وہ تمہارے باپ دادا نہ ہوتے تو تمہارا وجود کیسے دنیا میں آتا؟ والذین من قبلکم، ان پر تمہارا وجود موقوف ہے، جس اللہ کریم نے پیدا کیا تم کو۔ والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے،
تمہارے باپ دادا کو بھی اسی اللہ کریم نے پیدا کیا. اس کے نیچے لکھ لیں نعمت نمبر 1 وجود. یہ الذی خلقکم، نعمت نمبر 1 وجود. والذین من قبلکم، اس پر لفظ موقوف علیہ وجود، موقوف علیہ وجود. باپ دادا پر تمہارا وجود موقوف ہے، وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود بھی دنیا میں نہ آ سکتا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے. اوپر جہنم لکھ لیں، جہنم سے بچ جاؤ. صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ الذی موصول ہے اور خلقکم اس کا صلہ ہے. سامنے ایک قانون لکھ لیں، قانون ہے کہ صلہ اور موصول یہ سارے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا آپ کو. قانون ہے کہ صلہ اور موصول ما قبل کے لیے ہمیشہ علت ہوا کرتی ہے. آگے جملہ پورا کریں. اور مخاطب کو صلہ کا علم پہلے ہوتا ہے. اب خلقکم کا ہمیں علم ہے، الذی موصول ہے، خلقکم صلہ ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اور مخاطب کو صلہ کا علم پہلے ہوتا ہے. اے وہ لوگوں عبادت کرو، مریضوں کے ذکر کے بعد نسخہ شفا صرف اپنے پروردگار کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، اس کے نیچے لکھیں جملہ معترضہ، لعلکم تتقون جملہ معترضہ. اور لفظ لکھ لیں فائدہ توحید. آپ کو میں نے لکھوا دیا تھا کل عبادت فی القرآن بمعنی توحید. حضرت ابن عباس کا جملہ. قرآن پاک میں جہاں بھی عبادت کا ذکر آئے مراد توحید ہوتی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. ایک اور آپ کو تحفہ دے دوں، ذرا صاف کر کے حاشیہ لکھنا ہے، دھیان کر کے. اگر مادہ پہلے موجود ہو اور فاعل، فاعل کا معنی کرنے والا، اور فاعل آلات کے استعمال سے کوئی چیز تیار کرے تو یہ صنعت ہے. اور ناجمل یاب تک کرے سو میں مر گئی ہوں تو ہے. یہ لکڑی موجود ہے، یہ مادہ ہے. میں نے وہ اوزار نکالے، کاٹا، یہ وہ فلاں فلاں، یہ شکل بنا دی، یہ صنعت ہے. مادہ موجود ہو اور کرنے والا آلات کے استعمال سے کوئی چیز تیار کرے تو یہ صنعت ہے. نمبر 2، مادہ موجود ہو اور فاعل بغیر آلات استعمال کیے صرف اپنے ارادہ اور حکم سے کوئی چیز بنائے تو یہ خلق ہے. جملہ پڑھیں، مجھے خوشی ہو آپ نے کیا سمجھا ہے. خلق کس کو کہتے ہیں؟ مادہ موجود ہو لیکن بغیر آلات استعمال کیے جو کرنے والا ہے صرف اپنے ارادے اور حکم سے کوئی دوسری چیز بنا دے تو یہ. اب مادہ تو ہمارا تھا، مثلا مٹی، آدم علیہ السلام، یا نطفہ مادہ تو تھا. اللہ نے آلات تو استعمال نہیں کیے نا ہمیں بنانے کے لیے. حکم دیا، ارادہ کیا، کن فیکون، پیدا ہو گئے، یہ خلق ہے. نمبر 3، اگر مادہ ہی موجود نہ ہو، نمبر 3، اگر مادہ ہی موجود نہ ہو
اور فاعل کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے، یہ ابداع ہے، بدیع السماوات ابداع۔ نمبر 1 کو صانع، نمبر 2 کو خالق، نمبر 3 کو مبدع اور بدیع کہتے ہیں، بدیع السماوات۔ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سارے قرآن میں حاشیہ کام آئے گا۔ مادہ موجود ہو، آلات استعمال کر کے کوئی چیز بناؤ، یہ صنعت ہے۔ مادہ موجود ہو، آلات استعمال نہ کرو، حکم اور ارادے سے چیز بنا دو اس مادے سے، یہ خلق ہے۔ اور مادہ ہی نہ ہو، بغیر مادے کے کوئی چیز عدم سے وجود میں لے آؤ تو یہ ابداع ہے، بدیع السماوات۔ آئیں جی، الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اور بات آ گئی، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا۔ اچھا، لعل آپ کے ذہن میں ہے یہ سوفا لعل وغیرہ، یہ اللہ کے کلام میں شک کے لیے نہیں آتے، یقین کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لعل آیا ہے سامنے لکھ لیں، بے معنی کہ لعلکم تتقون، کہ تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دوسری دلیل آ گئی، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا۔ زمین کے نیچے لکھیں بمنزلہ عورت، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، آسمان کو چھت بنایا، لکھیں بمنزلہ مرد۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا بلندی سے پانی، ماءً کے نیچے لکھیں بمنزلہ نطفہ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا پانی کے ذریعے، پانی کے ذریعے نکالی من الثمرات، میووں میں سے، رزقا لکم، واسطے روزیاں دینے کے تم کو، تمہیں روزیاں دینے کے لیے میوے نکالے، من الثمرات کے نیچے بمنزلہ اولاد، زمین بمنزلہ عورت، آسمان بمنزلہ مرد، مان بمنزلہ نطفہ، اور میوے بمنزلہ اولاد۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب آپ دلیل کو فٹ کیسے کریں گے؟ الذی خلقکم، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، مان اور رحمت کا بارش کا پانی نازل کرنے والا اللہ، پانی کے ذریعے تمہیں روزیاں دینے کے لیے میوے نکالنے والا اللہ، تو اعبدوا ربکم، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فا فصیحیہ ایک جملے کے مقام ہوتی ہے، لکھیں اوپر، اذا کان الامر کذالک، بس اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ اسی طرح ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، بارش کا پانی، میوے، یہ سارے کام اللہ نے کیے۔ اذا کان الامر کذالک، فا جملے کے قائم مقام، فا فصیحیہ، جب معاملہ اسی طرح ہے تو لا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ تم اللہ کریم کے لیے کئی شریک عبادت میں، اندادن شریک، ند کی جمع نیچے لکھ لیں عبادت میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، کس بات کو جانتے ہو؟ سامنے حاشیے پر جملہ کہ ان 5 امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں،
حالانکہ تم جانتے بھی ہو ان 5 امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جب ان 5 امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں پھر عبادت میں شریک کیوں بنا رہے ہو؟ یوں کر کے مسئلہ سمجھایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ کون سی بات جانتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کون سی بات کہ ان 5 امور میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پیدا کرنا تمہیں، تمہارے باپ دادا کو 1، زمین کو بچھونا بنانا 2، آسمان کو چھت بنانا 3، بارش کا پانی نازل کرنا 4، میوے نکالنا 5۔ تم جانتے بھی ہو حالانکہ ان 5 امور میں کوئی شریک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے نیچے لکھیں نسخہ شفا نمبر 2۔ نسخہ شفا نمبر 2 رسالت۔ پہلا نسخہ شفا تھا توحید، دوسرا نسخہ شفا رسالت۔ سبحان اللہ۔ سامنے لکھیں شبہ نمبر 1۔ شبہ نمبر 1، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، لہذا یہ دعویٰ ہم نہیں مانتے۔ یہ جو دعویٰ تھا اعبدوا ربکم ہم نہیں مانتے۔ یہ دعویٰ قرآن کا ہے، قرآن امن کلال نے خود بنایا ہے۔ کئی آیات آپ پڑھ چکے ہیں، ہم یقولون افترا کہتے تھے خود اس نے بنایا ہے۔ فرمائے وَإِن كُنتُم، جواب شبہ نیچے لکھیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم بیچ کسی شک کے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، پتہ نہیں کس ساتھی کو معنی یاد ہے کہ نہیں، اس کتاب کے متعلق نزلنا جو ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری۔ مولانا اسی سے ان کو شبہ پڑتا تھا، کہتے تھے یہ تھوڑی تھوڑی جو آ رہی ہے خود بناتا ہے۔ نزلنا، اس کے نیچے لکھ لیں وجہ شبہ، نزلنا وجہ شبہ، اس لیے ان کو شبہ پڑتا تھا تھوڑی تھوڑی جو ہم نے اتاری ہے علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ یاد ہونا چاہیے آپ کو سورت بنی اسرائیل، سورت القاف، سورت مریم کی پہلی ہے، نعمت کا ذکر تو پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر، اضافت تشریفی ہے، خاص بندے پر ہم نے تھوڑی تھوڑی اتاری ہے۔ فرمایا تمہیں شک ہے تو فاتو بصورت من مثلہ، پس لے آؤ تم ایک صورت من مثلہ، اس جیسی، فی الدلیل والبیان۔ بھول گئے آپ من مثلہ کے نیچے فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل والی، ایسے بیان والی تم بھی ایک صورت لے آؤ۔ میں مثل ہی کے 3 معنی کرتا ہوں، جلدی کریں حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1 من زائدہ، نمبر 1 من زائدہ، نمبر 2 اس قرآن کے مثل سے، جلدی کریں جلدی، اس قرآن کے مثل سے، یعنی تورات و انجیل میں سے قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ نمبر 3 ہو ضمیر راجع بس ہوئے عبد، ہو ضمیر مثل ہی، ہو ضمیر راجع بس ہوئے عبد۔ اس عبد کے مثل سے کوئی صورت لے آؤ۔ جو کسی مکتب و مدرسہ میں تعلیم کے لیے نہ گیا ہو، کیا یہ انداز ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہمارے سازہ پر کیسے قرآن سمجھایا۔ ایک قول من زیادہ فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ تم ایک صورت اس قرآن جیسی، من زیادہ۔ اب دوسرا قول من زیادہ نہیں بنا رہے،
فاتو بسورۃ، لے آؤ تم ایک سورت مثل ہی، اس قرآن کے مثل میں سے، قرآن جیسی کوئی کتاب ہو اس کتاب میں سے کوئی ایک سورت جیسی لے آؤ جو ایک سورت قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، اللہ کی کتابیں جو قرآن جیسی ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ تیسرا قول، فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ تم ایک سورت اس عبد کے مثل سے، اس عبد یہ جو ہمارا محبوب ہے اس عبد کے مثل سے کوئی سورت لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اس عبد کا پہلے مثل ڈھونڈو جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، امی ہو، کسی کا شاگرد نہ ہو، اس عبد کا پہلے مثل ڈھونڈو، اس مثل کو کہو کوئی ایک سورت تو بنا کر دکھا دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ آپ کا مثل ملے، جملہ نہیں سمجھ آیا آپ کو مولانا نیازی، جملہ نہیں سمجھ آیا، نہ مثل آپ کا ملے، آپ امی تھے، نہ آپ کا مثل ملے، نہ اس مثل میں سے تم کوئی ایک صورت اس کی منت کر کے پیش کروا سکو۔ آپ کا مثل تو تھا ہی نہیں کائنات میں، تین معنی کر دیے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جواب شبہ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس پر لکھیں جواب شبہ کہ ہم نہ بنا سکے، جلدی کریں کہ ہم نہ بنا سکے تو کیا دوسرا بھی نہیں بنا سکتا؟ ٹھیک ہے ہم نہیں بنا سکتے، دوسرے فرمایا اچھا دوسرے، ایسی کی تیسی تمہاری دوسرے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم ان کو جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو۔ شہود، شہود بمعنی الحضور، لکھیں شہود بمعنی الحضور۔ آج شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی، جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو اپنے حاضروں ناظروں کو بلا لو اللہ کریم کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی افتراء میں، تم کہتے ہو میں نے خود بنایا ہے، اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو، ان کو کہو مہربانی کرو ایک صورت ہمیں بنا کر دیں۔ تم بھی نہیں بنا سکتے، تمہارے معبود بھی نہیں بنا سکتے۔ مقام حل ہو گیا مولانا، میں نے کوئی اپنی سمجھ کے مطابق تو کوئی بات نہیں چھوڑی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخویف اخروی، پس اگر نہ کر سکو تم، اگر نہ کر سکو تم، اس کے نیچے لکھیں فَآمِنُوا، جزا مقدر، فَآمِنُوا، اگر نہ کر سکو ان کی جزا مقدر تو ایمان لے آؤ۔ تم نہیں کر سکتے، نہ ایک صورت تم بنا سکتے ہو، نہ تمہارے معبود بنا کر دے سکتے ہیں، تو ایمان لے آؤ نا۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، سبحان اللہ، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے، کر بھی نہیں سکو گے، اللہ نے آئندہ کے لیے خبر دے دی ہے، کر بھی نہیں سکو گے تم ہرگز۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، سبحان اللہ، پس بچو تم آگ سے، وہ آگ التی وقودها الناس، کہ اس کا ایندھن ہوں گے لوگ، الناس کے نیچے مشرک و کافر، قلم اوپر رکھیں جی، مشرک و کافر، والحجارہ، اور پتھر۔ حجارہ کا جملہ لکھیں سامنے، نمبر 1 کبریت کا پتھر، از ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا قول لکھے نمبر 2 بت، جن کو وہ مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، ان بتوں کو بھی ان کے ارمان کی خاطر ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ بتوں کو، بت والے نہ خیال کرنا، میں نے جملہ کیا کہا ہے، بت والوں کو نہ بتوں کو۔ لیکن یہ جو قول ہے نا پہلا، کبریت کا پتھر، گندا کا پتھر، اس کو آگ پکڑتی ہے، جو ماچس کی تیلی پر لگا ہوتا ہے وہ پتھر، صحابہ سے یہ منقول ہے۔
وعدت للکافرین، تیار کی جا چکی ہے وہ آگ کافروں کے لیے۔ اشارہ ہو گیا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، بعد میں تیار نہیں ہوگی، جو لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی جہنم نہیں بنی نا۔ وعدت للکافرین، تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، سبحان اللہ، بشارت دعویٰ ماننے والوں کے لیے جنہوں نے اعبدوا ربکم والا دعویٰ مان لیا۔ خوشخبری سنا دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک اور عمل کرتے رہے نیک عمل ٹھیک۔ ان لہم بِأَنَّ لَهُمْ وَإِن طور کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہوں گے، جاری ہوں گی من تحتہا الانہار۔ وصف نمبر 1، ان کے درختوں کے نیچے تجری نہریں جاری ہوں گی۔ کتنے قسم کی نہریں؟ اب تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 دودھ، نمبر 3 شراب طہور، نمبر 4 شہد۔ کلما رزقوا منہا، وصف نمبر 2، یہ تو آپ نے خود لکھنا ہے، وصف نمبر 2 آسان ہے۔ وصف نمبر 2، کلما رزقوا منہا، جب کبھی دیے جائیں گے منہا ان باغات میں سے۔ ہاں ضمیر کس طرف راجے کی مولانا؟ ہاں کی جنات کی طرف۔ جب کبھی دیے جائیں گے اس میں سے، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، کوئی پھل دیے جائیں گے۔ منہا اور من ثمرہ دونوں میں من ابتدائیہ ہے۔ کلما رزقوا منہا، جب کبھی دیے جائیں گے منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، کیوں دیے جائیں گے؟ رزقاً، یہ مفعول ثانی ہے، کھانے کے لیے، کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ رزقاً یہ رزقوا کا مفعول ثانی ہے، اور مفعول اول اس کا نائب فاعل ہے۔ فرمایا منہا، قالو تو وہ کہیں گے یہ میوے کھاؤ جی، یہ آم کھاؤ۔ قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ ہے دیے گئے تھے ہم من قبل، اس سے پہلے۔ ہاں اس کے 2 معنی من قبل، نیچے لکھیں۔ نمبر 1 اس مرتبہ سے پہلے، نمبر 2 دنیا میں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، آپ ان لفظوں کو دیکھیں، نظر لفظوں کی طرف لگائیں، کان میری طرف لگائیں۔ یہ انار کھاؤ، جنتی کہیں گے نہیں نہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ چیز ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے۔ ابھی تم نے پہلی بار بھی یہی پیش کی تھی، یہ ابھی پہلی بار، دوبارہ وہی انار لے کر آ گئے ہو۔ فرشتے کہیں گے کھاؤ تو صحیح اللہ کے مہمانو، جو پہلی بار پیش کیے تھے انار، ان کا ذائقہ اور تھا، ان کا مزہ اور ہے۔ ایک اور دوسرا دنیا مراد ہے۔ ہاں ہم لے جاؤ جی، ہم نہیں کھاتے، جاؤ یہ آم لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے، لے جاؤ فروٹ، کیوں؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی تو وہ ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے دنیا میں، یہی میوے تو دنیا میں کھا کر ہم آئے ہیں، تم نے دوبارہ وہی پیش کر دیے۔ فرشتے کہیں گے کھاؤ تو صحیح، دنیا کے میووں کا مزہ اور تھا، ان کی لذت اور ہے، کھاؤ تو صحیح۔ ایک تیسرا جملہ کہتا ہوں لیکن وہ ذہن میں رکھیں، لیکن مشکل ہے کہ ذہن میں رہے۔ بھئی ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ یہی ڈیزائن، یہی نمونہ ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے، دنیا میں، ایک دوسرا قول لے رہا ہوں، دنیا میں دیے گئے تھے، ہم نہیں کھاتے۔ بھئی او خدا کے بندے کھاؤ تو صحیح، اگر تمہارا نمونہ ڈیزائن دیکھا ہوا نہ ہوتا تمہیں کھانے کا طریقہ کوئی نہ آتا۔ پتہ نہیں یہ جملہ بھی سمجھا ہے کہ نہیں؟ اب میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، بڑی مدت کی بات ہے، میرے خیال ہے کو 28 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ صحیح، جیکب آباد شہر میں ہم بیٹھے تھے، سندھ مولانا بلوچستان، تو ایک دوست سے وہ فوت ہو گئے، حافظ صاحب، دسترخوان بچھایا، انہوں نے چائے کا پروگرام بنایا، بیان تو رات کو تھا، یہ میرے خیال ہے عصر کا وقت تھا یا عصر سے پہلے زور کے بعد، بہرحال میں ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں اس مقام پر، وہ یہ فروٹ سجا دیا، چائے آ گئی، یہ کیک بسکٹ یہ وہ، تو اور ساتھیوں کو بھی بلا لیا، میں حضرت سے ملاقات آپ کی کراؤں گا، بڑا مخلص آدمی تھا۔ تو اس نے دسترخوان پر کچے آلو رکھ دیے،
اچھا میں بڑا حیران ہوا. خیر وہ میں نے دوسرا وہ چکا، اس نے کہا حضرت آپ یہ کھائیں نا. مجھے بڑی شرم آئی، بھائی کچے آلو میں کیسے کھاؤں، یہ کیا کہتا ہے. میں نے نہیں کھائے. پھر میں نے کوئی اور چیز چکھی، وہ حضرت آپ یہ کھائیں نا. مجھے لفظ بڑے یاد ہیں اس کے. بڑی سندھ اور بلوچستان کے لوگ نا بڑا ادب ہے ان میں، بڑا پیار ہے. مجھے بڑی شرم آئی، دوسری بار کہہ رہے حافظ صاحب. میں نے نہیں کھائے. پھر میں نے تیسری بار کہا حضرت آپ یہ کھائیں نا. اب میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا کیوں حضرت یہ آپ نے نہیں دیکھی ہوئی، یہ تو چیکو ہے. یہ خدایا، کوئی چکو کہتے ہیں کوئی چیکو کہتے ہیں، میں نے تو زندگی میں دیکھا نہیں تھا. یہ خدایا، میں تو پہلی دفعہ گیا تھا سندھ میں. اچھا اب یہ تو پتہ چل گیا بھئی یہ کچے آلو نہیں ہے، یہ تو پتہ چلا. اب کھانے کیسے ہیں آپ دیکھیں نا جی. ایک یہ بھی طریقہ ہے بندہ نگل لے. اچھا میں اب حیران ہوں بھئی اب کیسے کھانا ہے اس کو. بھئی پتہ نہیں اس کے اوپر چھلکا اتارنا ہوتا ہے نہیں اتارنا ہوتا، بھئی بیج ہوتا ہے کیا ہوا پتہ جو دیکھے جو نہیں تھے. اب میں نے چور نظروں سے دیکھا بھئی کوئی بندہ بسم اللہ پہل کرے تو ایک پھر ساتھی نے اٹھایا، وہ تو وہاں کے مقامی اس نے توڑا اس کو، اس میں بیج تھے، گلنیاں وہ پھینک دیں. اور چھلکا تو نہیں کھایا جاتا، وہ گودا تھا، بڑے میٹھے تھے. ورنہ اگر میوہ دیکھا ہوا نہ ہو تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. فرشتے کہیں گے اللہ کے بندو اس لیے ڈیزائن دنیا والا ہے، دیکھا ہوا نہ ہوتا کھانے کا طریقہ نہ آتا. ایبٹ آباد شہر میں ہم جا رہے تھے پیدل، بیان تو رات کو تھا، تو سیر کے لیے جا رہے تھے یا کسی کام سے پیدل جا رہے تھے. بازار میں گاڑی تو وہاں رش ہوتا ہے، وہ تو گاڑی ایک جگہ کھڑی تھی پارکنگ میں جاؤں. تو ریڑھی پر نہ ایک آدمی کوئی فروٹ بیچ رہا تھا چھوٹا چھوٹا سا، بیر کی طرح، بیر نہیں تھے. تو میں نے میزبان کو کہا، میرا وہ کلاس فیلو بھی تھا دوست، میں نے کہا یار یہ ذرا اس سے لے لو تھوڑے سے. تو اس نے لے لیے. اچھا وہ شاپر تو بھر لیا. اب ہم پہنچ گئے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. اب میں نے کہا حضرت یہ اس کو کھانا کیسے ہے. کہے آپ کے علاقے میں نہیں ہوتے. مجھے تو خیر نام بھی اس کا بھول گیا. تو وہ اس نے پھر کھا کر دکھائے تو پتہ چلا ہے بندے نے میوہ دیکھا ہوا نہ ہو تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. فرشتے کہیں گے خدا کے بندو حاضر الذی رزقنا من کم، ہم نہیں کھاتے کیونکہ یہی تو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے دنیا میں. کھاؤ بھائی. حورو قصور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست. خدا خود میزبان مائی جاست، غذا بر خان مہمان رنگ رنگست. کتب ہی متشابہہ، اور دیے جائیں گے سبحان اللہ بھی وہ چیزیں متشابہہ ملتی جلتی، ڈیزائن ملتا جلتا لیکن رنگت یہ ذائقہ مختلف. سبحان اللہ مزہ مختلف. متشابہن ملتے جلتے، سبحان اللہ ملتے جلتے دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سبحان اللہ. وصف نمبر 3. اور ان کے لیے جنت میں فیہا، ہا ضمیر باغات کی طرف جا رہی ہے. وَلَهُمْ ان ایمانداروں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، لہم ہم ضمیر جا رہی ہے آمنوا الصالحات، ان مومنوں کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، فیہا ان باغات میں، ازواج مطہرات دھوت ہوں گے. یہ معنی ہے چڑیلیں ہوں گی. لالا اتتے منہ دیکھ، اتتے منہ کر میرو دیکھ، ان کے لیے چڑیلیں ہوں گی. یہ معنی ہے. ہاں نہ تکر. اچھا یہ معنی نہیں ہے. آپ کو شعر سناؤں، آپ اس قابل ہیں میں آپ کو شعر سناؤں؟ یاد آپ کرتے نہیں. میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں. جی میں آتا لالا، جی میں آتا ہے لگانے. ہائے لالے نے ایسے حسرت سے ہاتھ اونچا کیا، ہائے ہائے. معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں مدتوں کہ اس کو کیا ہو چکا ہے. ایسے کیا اس نے، ایسے ہائے ہائے. فرمایا میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم. لہم فی ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہ جو مومنوں نے کمال کرنے والے ان باغات میں. یہ وصف نمبر 3 تھا. بیویاں ہوں گی مطہرۃ میلی کچیلی. یہ معنی میلی کچیلی ہوں گی. ہائے ناک سے وہ سڑانت بہ رہی ہے، منہ سے رال بہ رہی ہے، جسم سے سمیل آ رہی ہے، یہ ہوں گی. واہ بھائی واہ. مطہرۃ کا مولانا جملہ لکھیں. نمبر 1 جسمانی
نمبر 2 باطنی عیوب سے پاک، جسمانی عیوب سے بھی پاک، باطنی عیوب سے بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ مطہراتن کا کیا جملہ عرض کیا؟ کس سے پاک؟ جسمانی عیوب سے بھی پاک اور باطنی عیوب سے بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی عورتوں کے اندر عیوب ہوتے ہیں مولانا، حیض و نفاس ہے، تھوک ہے، بلغم ہے، لنگڑا پن ہے، وغیرہ وغیرہ جسمانی ہے، اس سے بھی پاک۔ اور باطنی عیوب حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ فرمائے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وصف نمبر 4۔ اچھا چند دنوں کے لیے بھئی ہاں جنت میں رہو، پھر دھکے مار کر نکال دیا جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ فرمایا نہیں، وصف نمبر 4 وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ اس جنت کو فنا آئے گی، نہ جنتیوں کو فنا آئے گی، نہ جنت کو فنا، اب اس کا دوسرے انداز میں تعبیر کروں، نہ مکین کو فنا، نہ مکان کو فنا۔ اب تو آسان کر دیا، نہ مکین کو فنا، نہ مکان کو فنا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ لا یستحی۔ شبہ نمبر 2، جلدی کریں، شبہ نمبر 2 لکھیں جی۔ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، بس کبھی عنکبوت کی مثال دے رہے ہو، کبھی مکھی کی مثال دے رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ ہاں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ یہ مسئلہ توحید اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ اپنے پیارے بندوں کی مثال دے گا ان حقیر چیزوں کے ذریعے، کمثل العنکبوت لن یخلقوا ذبابا۔ واہ بھائی واہ، اللہ اپنے پیاروں کی مثال دے رہا ہے ان حقیر چیزوں کے ساتھ، ہم نہیں مانتے۔ جواب ان اللہ لا یستحی۔ سبحان اللہ۔ جواب شبہ ثانی لکھ لیا جی، جواب شبہ ثانی، یقیناً اللہ کریم لا یستحی، نہیں رکتا۔ حیا جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ کریم نہیں رکتا۔ ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ بیان کرے مثلا، تنوین تنکیر کے لیے، تنوین مثلا، تنوین تنکیر کے لیے ہے، اور خیال کر رہا اور ما اس کی صفت ہے، مزید ابہام پیدا کر دیا، ایک تنوین تنکیر کے لیے اور ما صفت ہے، مزید ابہام در ابہام، ابہام در ابہام۔ یقیناً اللہ کریم نہیں رکتا کہ بیان کرے کوئی مثال۔ اب مثلا مبدل منہ ہے اور بعوضۃ اس سے بدل ہے، ما یہ صفت ہے مثلا کی اور بعوضۃ بدل ہے، منع کروں نہیں رکتا اللہ کریم کے بیان کرے کوئی سی مثال، ما بعوضۃ، خواہ مچھر کی ہوئے، خواہ مچھر کی ہوئے، فما فوقہا، پس وہ چیز جو اوپر ہے اس مچھر کے، مچھر کی اللہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی، اللہ نہیں رکتا۔ فما فوقہا، بس جو چیز اوپر ہو اس مچھر کے اوپر، اس کے نیچے نہ لکھیں حقیر ہونے میں، حقیر ہونے میں اس سے بھی اوپر ہو۔ حاشیے پر آ جائیں۔ نمبر 1 فوقیت فی الجثہ، نمبر 2 فوقیت فی الحکارت۔ نوٹ، یہاں فوقیت جسمانیہ مراد نہیں، نمبر 2 مراد ہے۔ نمبر 2 کا کیا مطلب بنے گا؟ جن ساتھیوں کو شوق ہے قرآن آگے پڑھانے کا وہ بتائیں۔
فوقیت کس میں؟ حکارت میں۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کریم بیان کرے کوئی مثال خواہ مچھر کی ہوئے یا جسم میں مچھر سے اوپر کی، نہ حکارت میں مچھر سے بھی کوئی اوپر چیز ہو، اس سے بھی کوئی حقیر چیز، اللہ اس کی مثال بیان کرے، اللہ رکتا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یقیناً وہ مثال موقع کی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا الحق کا موقع کی ہے، یقیناً وہ مثال بہت موقع کی ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے۔ آپ کو یاد نہیں رہے گا، حافظ تو آج کر رہے نہیں، ما بعوثتاً لکھ لیں، ما کا جملہ، ما صفت نکارت بڑھانے کے لیے لائی گئی، تنکیر مزید مطلب اس میں تنکیر پیدا کرنے کے لیے ماں لائی گئی۔ وہ جانتے انہ الحق من ربہم، جانتے یعنی یقین رکھتے ہیں، یعلمون یعنی یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہ مثال موقع کی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نیچے لکھے بوجہ ضدی کافر، بہرحال وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، صبح والا معنی آپ کو بھول گیا ہے، ان الذین کفروا، جو کفر پر اڑ گئے، جو کفر پر اڑ گئے ہیں ضدی کافر، فیقولون، کچھ بھی ہو جائے پس وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کی اللہ کریم نے بہذا، اس حقیر چیز کے ساتھ، بہذا اس حقیر چیز کے ساتھ کیا ارادہ کیا اللہ کریم نے، مثلا مثال دینے کا، اللہ نے حقیر چیز کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے مثال دینے کا، فرمائے یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، سبحان اللہ، ظاہر کرتا ہے اللہ گمراہی اس کے ذریعے بہت ساروں کی۔ یضلو کا کیا معنی کیا مولانا پنڈادن خان؟ گمراہی ظاہر کرتا ہے۔ آپ تو بادشاہ ہیں نا، بڑے علماء ہیں، آپ مانا کریں گے گمراہ کرتا ہے اللہ، اللہ کوئی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے نا، یضل بہ کثیرا، گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی، بہت ساروں کی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ کریم رہنمائی کرتے اس کے ذریعے بہت ساروں کی۔ نیچے لکھے ہیں مزید اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، مزید سبحان اللہ۔ مولانا یہ سورۃ المائدہ کھولیں، میں آپ کو یضل بہ کثیرا کا وہ تائید دکھا دوں جو ہم نے معنی کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 64 ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، ایک میرا دل تو تھا، اللہ نے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اللہ کے علم میں، ہماری ایک دل ہے میرا کہ میں یہ جو حاشیے وغیرہ لکھواتا ہوں نا، ایک سال یہ نہ لکھواؤں اور قرآن کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں ساتھیوں کو تائیدوں میں، اس آیت کا یہ مطلب ہے وہ کھولو، یہ مطلب ہے وہ کھولو، یہ مطلب ہے وہ کھولو، سارا مواد میں نے جمع کیا ہوا ہے، لیکن پھر یہ حاشیے نہیں لکھے جائیں گے، پھر قرآن کو قرآن سے حل کرتا جاؤں گا، تفسیر القرآن بالقرآن، اب اتنا وقت نہیں ہوتا، کیا کریں۔ ہم نے معنی کیا کیا، پہلے معنی تو سنائیں، یضل بہ، گمراہی ظاہر کرتے اللہ کریم، یہ دیکھیں، وقالت الیہود، صفحہ اپنے آپ کو خود بتانا ہے بھائی، میرے پاس قرآن اور ہے، فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ بخیل ہے، معاذ اللہ، غلت ایدیہم، بند ہوں ان کے ہاتھ، تمہارے ہاتھ بند ہوں بے مانو، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کیے گئے بوجہ یہ بات کہنے کے، ما مصدریہ با سببیہ، لعنت کیے گئے بوجہ کہنے اس بات کے، بل یداؤ مبسوطتان، بلکہ دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، معنی کا پتہ ہے،
مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، بل یدا معنی کا پتہ ہے لیکن پتہ نہیں اس کا کیا اب مراد کیا ہے، واللہ والا متشابہات میں سے ہے۔ ينفق كيف يشاء، اللہ خرچ کرتے ہیں جیسے خود چاہتے ہیں۔ اب آیت آ گئی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گا بہت ساروں کو ان میں سے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، وہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، قرآن ان کو زیادہ کرے گا کس میں؟ طغیانًا وَكُفْرًا، ادرو سرکشی کے اور کفر کے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جائے گا ان کی سرکشی اور کفر اور زیادہ ہوتا جائے گا۔ اسی قرآن کے ذریعے تو اللہ گمراہی ظاہر کرتا ہے ان کی۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہی ظاہر کرتا اللہ کریم اس مثال کے ساتھ الا الفاسقین، مگر حد سے نکلنے والوں کی، حد انسانیت سے نکلنے والے۔ مولانا لکھے فسق، مولانا اب یضلو کا ایک جملہ پہلے لکھ لیں، صبر، یضلو یہ جواب ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جواب ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ انزال قرآن للتذکیر ہے لا للتذلیل، ضلالت سے گمراہی، ورنہ انزال قرآن للتذکیر ہے لا للتذلیل۔ قرآن تو نصیحت کے لیے آیا ہے، گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ بار بار جو تنگ کرے، ہاں میں تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، اور بتاؤ کیا کرو گے؟ فسق کا آپ جملہ لکھ لیں، فسق، فسق کا لفظی معنی خروج ہے اور شرعی معنی خروج العقلاء، عاقل کی جمع، خروج العقلاء عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا عقل مند لوگوں کا۔ خواہ و خروج لکھیں جی، خواہ و خروج عقائد میں ہو، اعمال میں یا اخلاق میں۔ عقائد سے نکلے تو بھی فاسق، اعمال سے نکلے تو بھی فاسق، اخلاق سے نکلے تو بھی فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ۔ انہاں سامنے جملہ لکھیں، صحت روحانی کے لیے 3 طاقتیں، جلدی کریں، صحت روحانی کے لیے 3 طاقتیں۔ نمبر 1 ایمانی، نمبر 2 فطری، نمبر 3 عقلی۔ روحانی صحت کے لیے یہ 3 طاقتیں ضروری ہیں، اب انہی تینوں کو فٹ کریں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کریم کا وعدہ۔ نیچے لکھیں قوت ایمانی، ایمانی قوت بھی گئی، اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ من بعد میثاقہ، بعد پکا کرنے اس کو۔ اب عہد سے کیا مراد ہے سامنے لکھیں جی، چھوٹا سا جملہ۔ نمبر 1 عہد الست، سورۃ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے الست بربکم، اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، میں نے 3 کول لکھوائے تھے۔ از بقیہ مفسرین، عہد الست از بقیہ مفسرین۔ نمبر 2 انسان بالغ ہو تو زبان حال سے وعدہ کرتا ہے، اس کی حالت یہ بتاتی ہے، زبان حال سے وعدہ کرتا ہے کہ تو میرا رب، میں مربوب، تو میرا رب، میں مربوب۔ از حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ وعدہ توڑنا مراد ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، دونوں قول آ گئے مولانا۔ الذین ینقضون، جو توڑ، قوت ایمانی ختم۔ نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ، اس کے نیچے لکھیں قوت فطری،
یہ بھی ختم، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ، سبحان اللہ، جو حکم دیا اللہ کریم نے، بہی اس کا، ایوسل، یہ بہی میں جو ہو ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے، ایوسل بدل الاشتمال، کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ کریم نے اس کا، کیا حکم دیا، ایوسل، یہ کہ ملایا جائے، جس کو ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، قوت فطری بھی ختم، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، نمبر 3 یہ اس کے نیچے لکھے قوت عقلیہ، قوت عقلی بھی ختم، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ مولانا چھوٹا سا جملہ اوپر لکھے، چھوٹا سا بالکل، عقل فساد کو برا سمجھتی ہے، عقل فساد کو برا سمجھتی ہے، اس لیے یہ قوت عقلیہ بھی اپنی ضائع کر بیٹھے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ مولانا حاشی پر آ جائیں، یقطعون ما امر اللہ، نمبر 1 قول، مراد قطع رحمی، مراد رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں سے کٹ کر رہنا، ان سے بلا وجہ تعلق توڑنا، یہ۔ نمبر 2 ہر وہ کام، قول، فعل جو اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہو، ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہو اسے کاٹتے ہیں۔ مثلا ایمان، توحید، نماز، روزہ، آ جاؤ جی، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اب یہ ہم حسر کے لیے آیا ہے، ہم ضمیر فصل ہے، اور اولئک، میں نے اولئک علی ہدی میں آپ کو جملہ لکھوایا تھا، ضمیر نہیں لائے، ذہن میں نہیں ہے خاکہ، ضمیر نہیں لائے، اس میں اشارہ ذات ما صفات پر دلالت کرتا ہے۔ اولئک، ان صفات والے، ہم الخاسرون، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے، حسر۔ کیف تکفرون باللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سامنے لکھیں، دعویٰ منوانے کے 2 طریقے، جلدی کریں جلدی، دعویٰ منوانے کے 2 طریقے، نمبر 1 بذریعہ دلائل، نمبر 2 بذریعہ احسانات۔ یہ شیخ پنجپیر کا انداز ہے جو اب لکھوا رہا ہوں۔ دعویٰ منوانے کے 2 طریقے، نمبر 1 بذریعہ دلائل، نمبر 2 بذریعہ احسانات۔ پہلے ذکر دلائل تھا، اب ذکر احسانات۔ اب میں احسانات آپ کو لکھوا دوں۔ نمبر 1 کیف تکفرون، بس ایک لفظ لکھ لیں، کیف تکفرون، وجود بخشا۔ نمبر 2 هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جب ایک لفظ لکھ لیں اشارہ کر دیں، هو الذی، زمین کے منافع تمہارے لیے۔ نمبر 3 تمہارے باپ کو معزز کیا، تمہارے باپ کو معزز کیا۔ نمبر 4 تمہارے باپ کی لغزش معاف کی۔ پہلے دلائل کا ذکر تھا، اب احسانات کا ذکر ہے۔ کیف تکفرون باللہ، یہ دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں شبہات کے جواب دینے کے بعد اصل دعوے توحید کی طرف رجوع کیا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کر رہے ہو تم اللہ کا؟ اللہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، نیچے لکھیں توحید، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، یہ اللہ کا انکار کرنا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، فَأَحْيَاكُمْ، اس کا جملہ لکھ لیں۔ عدم کو
موت سے تعبیر کیا، کنتم امواتن، عدم کو موت سے تعبیر کیا، فاحیاکم لکھیں، فا ہے، فاحیاکم فا ہے۔ وجہ یہ کہ پہلی موت اور پہلی حیات کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، دونوں متصل ہیں۔ فا اتصال، بریکٹ میں لکھ لیں، فا تعقیب مال وصل پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی آپ قسمت سے قرآن کھولیں گے تو آپ کو یہ بات یاد نہیں رہے گی، سمجھ نہیں آئے گی، میں لکھوا دیتا ہوں، بریکٹ بند کریں۔ ماں کے پیٹ میں روح آ جاتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ روح آ گئی اور بڑی مدت کے بعد زندہ ہونا، ان میں فاصلہ نہیں ہے، یہ کٹھی ہے، متصل ہے۔ لیکن آگے سما سما ہے، سما یمیتکم سما یحییکم، لکھیں جی سما۔ احیاء اول اور موت ثانی، اور احیاء ثانی میں فاصلہ ہے، وہاں سما کیوں لائے؟ فاصلہ ہے۔ سورۃ المومنون کے شروع میں بھی میں نے یہی بات کی تھی، بڑی عجیب، آپ کو یاد نہیں ہے، میں کیا کروں۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا، وہاں 3 دفعہ ثم آیا تھا، 3 دفعہ فا ہی تھی، میں نے بڑی بات کی تھی، حاشیہ لکھوایا تھا۔ او مولانا کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کر رہے ہو تم اللہ کا، یعنی اللہ کی توحید کا، حالانکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم، بس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، نیچے لکھیں بروز قیامت، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کمال ہے، میں نے سورۃ حامیم المومن میں یہ حوالہ آپ کو عرض کیا تھا، موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی دو۔ مونا روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، انفکاک روح عن الجسد، انقطاع روح عن الجسد، روحیں ہماری تیار ہو گئی ہیں، جسم جیسے جیسے اللہ کو منظور ہو تیار ہوتا جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں روح اس میں آ جاتی ہے۔ ایک موت ہم گزار کر رہے ہیں، روح اور جسم جدا تھا، ایک موت روح اور جسم مل گیا، یہ زندگی ایک، پھر 50 60 70 جتنا اللہ کو منظور ہے، روح جدا ہو جائے گی، یہ دوسری موت، پھر روح جسم میں آ جائے گی۔ آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسموں کو ملا دیا جائے گا، یہ ہو گئی دوسری زندگی۔ تیسری قبر والی کہاں سے نکل آئی پتہ نہیں، اب کیا کریں؟ قرآن تو کہتے ہیں موتیں بھی دو ہیں اور زندگیاں بھی دو ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ذکر احسانات، دوسرا احسان، زمین کے منافع بھی تیرے لیے بنائے انسان، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، الغرض سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ قرآن پر سبحان اللہ نہیں کہتے، ہماری قوم بھی عجیب ہے، شعروں پر سبحان اللہ کہتی ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، وہ آپ کے سبحان اللہ کہنے پر سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا اللہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، واللہ وہ ہے، اس پر لکھے تصرف آفاقی، تصرف پچھلی آیت پر میں نہیں لکھوا سکا، کنتم امواتن پر تصرف انفسی، وہ تھا تصرف
انفسی یہ تصرف آفاقی، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے فائدے کے لیے، فائدہ کس کا معنی کیا؟ لام کا، ما فی الارض جمیعہ جو کوئی زمین میں ہے سارے کا سارا، یہ آفاقی تصرف کا بیان ہو رہا ہے، انفسی تو ہو گیا آفاقی، ثم استوى الی السماء، من آپ کو جملہ یاد نہیں رہا میں کیا کروں، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نعمت کا ذکر ہو تو زمین کا ذکر پہلے، عظمت کا ذکر ہو تو آسمان کا پہلے، اب یہاں نعمت تھی تو یہ زمین کا ذکر پہلے، ذکر نعمت، زمین پر لکھ لیں فی الارض پر ذکر نعمت، نعمت بیان کرنی ہو تو زمین کا ذکر، نعمتیں بیان ہو رہی ہیں تمام کی تمام چیزیں، ثم استوى الی السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر متوجہ ہوا اللہ آسمان کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ پس برابر کیا ان کو 7 آسمان، اللہ کریم نے 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہی اللہ، اب اس پر لکھیں تصرف علمی، تصرف علمی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہاں بھی حسر ہوگا، با قبل میں حسر، یہاں بھی حسر، صرف وہی اللہ ہی تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ، مولانا سامنے لکھے نعمت 2 قسم، نمبر 1 صوبہ ریاح، سورت سے صوبہ ریاح، نمبر 2 مانویہ، صوبریہ بیان ہو چکا ہے، میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، سامان تمہیں مہیا کیا، اسباب مہیا کیے، یہ نعمت صوبریہ بیان ہو چکی ہے، اب نعمت مانویہ بیان شروع کرنے لگے ہیں، دیکھو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم دیا، مسجود ملائکہ بنایا، اس کی اولاد کو میں اللہ کریم نے بہت بڑا فخر عطا کیا، یہ نعمت مانوی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ کا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، ہنہ ضمیر مبہم ہے، یہ کس طرف راجع ہے؟ لکھیں جی، ہنہ ضمیر مبہم ہے، یہ کس طرف راجع ہے؟ بعد میں اس کی تفسیر ہے 7 سماوات، یہ ہم پریشان تھے بھئی ہنہ ضمیر کس طرف راجع ہے، تو اللہ نے آگے تفسیر کر دی 7 سماوات، یہ ہو گیا جی، اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس کا جملہ لکھیں جی، مشرکین ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، یاد ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں، فرمایا ملائکہ کو تو آدم علیہ السلام میں موجود صلاحیتوں کا پتہ بھی نہ چلا، جب وہ عالم الغیب نہیں تو معبود بھی نہیں، کیا رب طرز کیا، فرشتے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو فرمایا فرشتوں کو تو آدم علیہ السلام میں موجود صلاحیتوں کو بھی پتہ نہ چلا، تو جب وہ عالم الغیب نہیں تو عبادت کے لیے کیسے بن گئے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا تیرے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں کو، ہونا للملائکہ کے اوپر لفظ لکھ لیں، نمبر 1 ارضی زمین والے، ارضی عند الباز، باز کے نزدیک زمین والے فرشتے مراد ہیں، نمبر 2 ارضی و سماوی عند الاکثر، اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، سارے فرشتے ارضی بھی سماوی بھی،
انی جائل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انی جائل کے نیچے لفظ تاکہ شبہات دور کر لو، تاکہ یہ کیوں اعلان کیا؟ تاکہ شبہات دور کر لو، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سامنے جملہ لکھیں جی، خلیفہ بنانے کی دو وجہ، جلدی کریں، خلیفہ بنانے کی دو وجہ، نمبر ایک ذاتی نقصان، نمبر دو عارضی نقصان۔ میں مثال دیتا ہوں، اب بادشاہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس نے سندھ میں گورنر مقرر کر دیا، بھئی میں وہ علاقہ نہیں سنبھال سکتا، وہ صوبہ تو نے سنبھالنا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ذاتی نقصان، وہ نہیں سنبھال سکتا دوسرے کو دے دیا۔ نمبر دو عارضی نقصان، امام صاحب وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب نکل گیا، اس نے پچھلے بندے کو آگے کھڑا کر دیا، یہ بھئی نماز تو پڑھا، عارضی طور پر نقصان۔ اللہ دونوں سے پاک، لکھیں اللہ تو ذاتی نقصان سے بھی پاک ہے، عارضی سے بھی پاک ہے۔ جملہ پورا کریں، پھر خلیفہ بنانے کا مقصد، جب اللہ دونوں نقصانوں سے پاک ہے خلیفہ کیوں بنایا؟ اب لکھیں نمبر ایک خلیفۃ الجن، نمبر دو عربی لفظ ہے قوم یخلف بعضهم بعضا، قوم یخلف بعضهم بعضا۔ حافظ جی لکھ دیں آدھے ہر شے، ہاں میں مر گیا ہوں تو دورہ پڑھاونا ہے انشاءاللہ۔ یخلف بعضهم، نمبر تین مأمور، امر سے مامور، احکام الہی پہنچانے والا، اپنی اولاد کو۔ جب اللہ ذاتی نقصان سے بھی پاک ہے، عارضی نقصان سے بھی پاک ہے، خلیفہ کیوں بنایا؟ ہم نے کہا خلیفہ کا معنی تو سمجھو۔ نمبر ایک خلیفۃ الجن، جب انسان پیدا ہوگا تو جنات شہر چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگیں گے، انسان ان کا خلیفہ ہوگا، جنات کا۔ کس کا؟ آیت کو، یہ جملے کو تو سمجھیں، کس کا خلیفہ جانشین ہوگا؟ جنوں کا جانشین ہوگا۔ جب انسان آئے گا وہ بھاگ جائیں گے۔ نمبر دو یخلف قوم یخلف بعضهم بعضا، ایسی قوم بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ دادا گیا والد جانشین، وہ گیا بیٹا گیا پوت، یہ ایک دوسرے کے جانشین، خلیفہ کا معنی جانشین۔ نمبر تین مامور، احکام الہی پہنچانے والا اپنی اولاد کو۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو انسان میرا خلیفہ ہے۔ آپ سمجھیں تو صحیح، عام مشہور ہے جی ہمارے لوگوں میں جی انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے۔ کمال کرتے مونا، خلیفہ تو تب بنایا جاتا ہے ذاتی نقصان ہو عارضی ہو۔ جب اللہ ذاتی اور عارضی نقصان سے پاک تھا، اللہ نے کیوں خلیفہ بنانا تھا کسی کو؟ خلیفہ سے مراد ہے خلیفۃ الجن، خلیفہ سے مراد ہے قوم یخلو بعضهم بعضا، خلیفہ سے مراد ہے احکام پہنچانے والا۔ اللہ کا خلیفہ انسان، واہ بھائی اللہ پر نقصان آ گیا ہے، ہم خلافت سنبھال لیں، ہم جانشین ہیں اللہ کے۔ کمال کرتے ہیں آپ، جہاں بھی کوئی رکا نہ آئے، کیونکہ آپ رکا صحیح نہیں بھیجیں گے۔ پورے قرآن نے بے شمار والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین میں خلائف بنایا، زمین میں یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ پر ایک لفظ لکھواتا ہوں اور، در تشریح شریعت، در فارسی ہے میں در تشریح شریعت و اجرائے احکام، شریعت کی تشریح کرنے کے لحاظ سے
اور میرے احکام جاری کرنے کے لحاظ سے خلیفہ. قالو، ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، متعلق بدلیل عقلی. چونکہ مشرکین، قیمتی جملہ ہے، قیمتی، چونکہ مشرکین ملائکہ، جنات، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، تینوں سے عبادت کی نفی کی. کیسے نفی کی آگے بات آئے گی انشاءاللہ. فرشتے خود کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا. آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، وہ درخت کھا بیٹھے. ابلیس بھی عالم الغیب نہیں ہے، جن پتہ ہوتا میں لانتی بن جاؤں گا سجدہ کیوں نہ کرتا. تینوں عالم الغیب نہیں، تینوں عبادت کے لائق نہیں، نہ جن، نہ فرشتے، نہ انسان. قالو، فرشتوں نے کہا اتجل فیہا من یفسد فیہا. سبحان اللہ، کیا بناتا ہے تو، کرتا ہے تو، یعنی بناتا ہے تو، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون. یفسد پر لکھے بد عقیدہ، یسفک پر لکھے بد عمل. اللہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیحیں بیان کرتے ہیں. اس پر لکھیں فی الحال، بحمدے کا تیری حمدوں کے ساتھ، نقدس لک تیری پاکیاں بیان کریں گے، لک تیری پاکیاں بیان کریں گے. اس پر لکھیں فی الاستقبال. قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں. یہ اجمالی جواب ہے، ہاں کے معنی جواب، نیچے لکھ لیں ہاں کے معنی جواب. یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ حکمتیں تم نہیں جانتے. ورنہ سامنے لکھیں جملہ، انسان میں دو قوتیں، نمبر ایک شہوانی، نمبر دو غضبی. شہوانی قوت کیا ہوتی ہے؟ جس سے انسان زنا وغیرہ کرتا ہے، یہ غلط کام، اس کا اشارہ ہے یفسدو میں. اور دوسری ہوتی ہے قوت غضبیہ، غصہ آ جائے انسان کو، غضب آ جائے، قتل ہوتا ہے، اس سے خون ریزی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا اشارہ ہے یسفکو میں. یفسدو اس میں قوت شہوانیہ کا اشارہ ہے، اور یسفک الدماء میں قوت غضبیہ کا اشارہ ہے. مونا مقام حل ہو گیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، تسبیح بھی وہی ہے، تقدیس بھی وہی ہے. تو یہ تو خواہ کا تکرار ہے. تسبیح اسی کو کہتے ہیں، تقدیس بھی اسی کو کہتے ہیں، میں نے فرق کر دیا. نسبح بحمدک ونقدس لک، نسبح حال اور نقدس استقبال. مونا اب تکرار ہے؟ کوئی تکرار نہیں ہے. سبحان اللہ. اب اور جملہ عرض کرتا ہوں. نسبح ہو یفسدو سے متعلق، نقدس ہو یسبقو سے متعلق. کیا مطلب؟ دیکھیں آیت کو دیکھیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تسبیحیں بیان کر دیں. وہ بد عقیدہ ہوں گے، ہم بد عقیدہ نہیں ہیں. نمبر دو نقدس ہو، وہ بد عمل ہوں گے، یسفک ہم بد عمل نہیں ہیں. آپ کو میں نے بد عقیدہ بد عمل لکھوا دیا ہے. اب ان دونوں کا میں نے آپس میں جوڑ بھی آپ کو بیان کر دیا ہے. کوئی تکرار نہیں، پہلے میں حال، دوسرے میں استقبال. یا نسبحو کا تعلق یفسدو سے، نقدسو کا تعلق یسفک الدماء کے ساتھ، کوئی تکرار نہیں. سبحان اللہ. وَنَحْنُ، یہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر. اتجل فیہا من یفسد، نہ فرشتوں کی کیا جرات ہے اعتراض کرے. مولانا سامنے جملہ لکھیں، یہ اعتراض نہیں، اظہار خدمت ہے. اعتراض نہیں،
اللہ خدمت لینی ہے تو ہم جو موجود ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو فساد کرے گا، فرشتے غیب جانتے تھے۔ سوال تو سمجھیں، فرشتے لکھیں حاشیے پر، نمبر 1 انہوں نے جنات پر قیاس کیا۔ انہوں نے جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے، سورۃ ہجر میں آپ نے پڑھا ہے والجان خلقناہ من قبل، سورۃ ہجر میں آیت گزری ہے، جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جنات پر قیاس کیا، جیسے وہ لڑائیاں بھیڑائیاں کرتے ہیں تو۔ اور نمبر 2 دوسرا قول آپ کو لکھواتا ہوں، نمبر 2 عناصر اربع پر قیاس کیا۔ عناصر اربع، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ سورۃ الحجر آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اللہ نے مٹی اور پانی کو ملایا، گارا بن گیا، اس کو رکھ دیا گیا دھوپ میں، دھوپ لگی، پھر اس پر ہوا چلی، وہ بجنے لگ گئی، سلسال، او جیسے گھڑے کو ٹن 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 بجنے لگ۔ منا اب انسان میں عناصر اربع خیال کرنا، ایک تو مٹی، اس میں پانی ملایا گیا، پھر اس کو دھوپ لگی، یہ آگ کی یہ قسم ہے تمازت، اور نمبر 4 اس پر ہوا چلی۔ ان 4 چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ آگ اور پانی کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں۔ ہوا اور مٹی کا کیا جوڑ ہے؟ ہوا مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے، مٹی آگ پر ڈالو آگ بجھ جاتی ہے۔ فرشتوں نے دیکھا بھئی اللہ ان 4 چیزوں سے بنا رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تھا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی اور پانی کو ملاؤں گا، دھوپ میں رکھوں گا، سوکھ جائے گی، اس پر ہوا چلے گی، بجنا شروع ہو جائے گی، اس سے میں نے انسان کو فرشتوں نے یہ جو 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ یا تو جنات پر قیاس کیا اور یا جو انسان کیا، یہ الگ بات ہے، ہم ان عناصر اربع کے بنے ہوئے ہیں، لیکن مٹی والا عنصر غالب ہے، مٹی والا عنصر، جنات بھی عناصر اربع کے بنے ہوئے، خیال کرنا جنات بھی عناصر، لیکن ان میں آگ والا عنصر غالب ہے، بس۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ اعتراض نہیں، اظہار خدمت ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ بات آگے نیا مضمون ہے، زندگی ہوئی تو کل انشاءاللہ۔